اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام وأما حق سائسك بالعلم فالتعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم بأن تفرغ له عقلك وتحضره فهمك وتزكي له قلبك وتجلي له بصرك بترك اللذات ونقص الشهوات وأن تعلم أنك فيما ألقى إليك رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل فلزمك حسن التعدية عنه إليهم ولا تخنه في تعدية رسالته والقيام بها عنه اذا تقلدتها ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حقوق پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا شمار اہل حقوق میں سے فرمائے، ہمارا شمار ان افراد میں سے فرمائے کہ جن کی زندگیاں اور جن کی حیات سایہ حقوق میں گزری ہے اور گزر رہی ہے، اس وجہ سے کہ حقوق کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے انسان پہ دنیا و آخرت میں مصیبتیں آتی ہیں۔ حقوق کی بھی قسمیں ہیں، حقوق الہیہ ہیں اور حقوق کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے ان میں سے ایک حق خود استاد کا ہے کہ جس پہ ہماری دو گفتگو آپ نے پہلے توجہ کی ہیں اور سنی ہیں۔ آج اسی سلسلے کو ہم تھوڑا مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام نے 50 حقوق کا تذکرہ فرمایا رسالۃ الحقوق میں، اور ہمارا مبنی وہی ہے کہ ہم رسالۃ الحقوق میں سے 16واں حق جو معلم کا ہے، استاد کا ہے، ایک سکھانے والے کا ہے، پڑھانے والے کا ہے، جس نے ہمیں الف با سکھایا، جس نے ہمیں قلم ہاتھوں میں تھما کے سکھایا، جس نے ہمارے ذہنوں کو پالش کیا، جس نے ہمارے ذہنوں کو صحیح ڈگر پہ، صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر لگایا، اس کا حق ہے کہ جو انسان کی روح کے ساتھ اور روح کی شکوفائی کے لیے کام کرتا ہے۔ دیکھا امام علیہ السلام نے جو حقوق کا جو سلسلہ ہے، 16واں حق جو استاد کا ہے، آموزگار کا ہے، ایک معلم کا ہے، اس وجہ سے کہ جو علم کو نشر کر رہا ہے، تعلیم اور ایجوکیشن اور آموزش کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، کوئی انسان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا ہے، تکامل کی طرف نہیں جا سکتا ہے جب تک وہ علم کے سائے میں زندگی نہیں گزارے گا۔ علم آپ کو کیسے ملے گا؟ استاد کے بغیر آپ کو علم نہیں مل سکتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جو انسان کے ضمیر کو صاف کرتا ہے اور انسان کے
وجدان میں تر و تازگی پیدا کرتا ہے وہ استاد ہی ہوا کرتا ہے۔ فطرت کو جھنجھوڑتا ہے استاد، اور نئی روح پھونکتا ہے ایک شاگرد کے ذہنوں میں، وہ استاد ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، جتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، جتنی پیش رفت ہو رہی ہے، اس وقت جتنا آپ ہائی ٹیک کے دور میں آپ گزر رہے ہیں، اور 21 سنچری میں کیا ہے کہ سنچری آف لائٹ میں آپ ہیں، یہ سارے کا سارا مرہون منت ہے استادوں کا، اساتذہ کا، معلمین کا، کہ دنیا کی کوئی ترقی بغیر استاد کے نہیں ہوتی ہے، دنیا کی کوئی پیش رفت بغیر استاد کے نہیں ہوتی ہے، دنیا کا کوئی تکامل بغیر استاد کے نہیں ہوتا ہے، دنیا کا کوئی کمال بغیر استاد کے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ استاد چاہیے انسان کو۔ استاد کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ جو سلسلہ ہے تعلیم کا اور معلم کا، استاد کا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام یہ کیا ہے؟ معلمین الہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی درسگاہ سے پروردہ، اور پوری قوم اور ملت سب کے لیے ایک استاد ہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ وہ خصوصیات آپ اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا کے سلسلے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یعنی اس ان پڑھ قوم میں ایک ایسے معلم کو بھیجا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رسولہ نے، کیسے رسول کو بھیجا ہے جس کی کوالٹیز یہ ہیں، جس کی صفات یہ بتائی گئی ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یعنی کیا ہے کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، آیات الہی کی جو ہے تلاوت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے بعد ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یعنی یہ جو فنکشن ہیں بعثت کے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ان جو ان پڑھ ہیں، الٹریٹ ہیں، ان میں کیا ہے؟ ایجوکیشن کا روایت دیا پیغمبر اسلام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے، اور وہ جو موومنٹ پیغمبر اسلام نے چلائی ہے، وہ تحریک جو پیغمبر اسلام نے چلائی ہے، پیغمبر اسلام نے تحریک علم کی چلائی ہے۔ اور ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ ہر طرف لا علمی کا دور دورہ تھا، جہاں پہ اخلاقیات کی کوئی چیز نہ تھی، جہاں پہ قتل و غارت کا ایک رواج بنا تھا، ایک کاروبار بنا ہوا تھا، اس معاشرے میں علم کی شمع کو روشن کیا۔ اور آج آپ جتنی ترقی دیکھ رہے ہیں، جتنی ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں، جتنی آپ علم کے سلسلے میں یہ باتیں سنیں، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، آیات خدا کی تلاوت کرنا، ان کے دل و جان میں راسخ کرنا تلاوت قرآن پاک، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کا تزکیہ ظاہری، ان کا تزکیہ باطنی، انہیں سمجھانا ہے۔ پیغمبر اسلام اس وجہ سے کہ جو ظاہری تزکیہ ہوتا ہے، باطنی تزکیہ کا باعث بنا کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایسا معلم ہے جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ تو یہ جو پیغمبر اسلام کی ان خصوصیات میں بھی سے ایک چیز جو ہے نا، وہ معلم قرار دی ہے، کہ تعلیم دینے والے، آموزش اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والے۔ یہ فنکشن ہے پرافٹہوڈ کے، یہ فنکشن ہے رسالت کے۔ انبیاء علیہ السلام کے ان فنکشنز میں سے ایک یہ ہے کہ تعلیم کتاب اور حکمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو احکام ہے، شریعت ہے، اس کی طرف ان کو متوجہ کرنا۔
اسی وجہ سے کائنات کا سب سے بڑا اگر کوئی معلم ہے تو وہ معلم کون ہے؟ تاریخ کا سب سے بڑا معلم اس پوری جہان میں، سارے جہانوں میں سب سے بڑا معلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی معلم نہیں۔ سارے کے سارے جتنے بھی معلمین ہیں، خواہ اولیاء کی صورت میں ہوں، انبیاء کی صورت میں ہوں، سارے کے سارے شاگرد ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور لیکن خود فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر، انما بعثت معلما، مجھے کیا ہے؟ معلم کے طور پر مبعوث کیا گیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ معلم ہونا، ٹیچر ہونا، استاد ہونا ایک قابل فخر ہے، اور یہ انبیاء کا شعبہ ہے۔ یہ معلمین کا جو شعبہ ہے یہ حقیقت میں اولیاء اور انبیاء کا شعبہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا تعلیم کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ ذہن کے دھاروں کو بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ استاد ہی کا کام ہے۔ فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ عنوان معلم میں مبعوث ہوا، انما بعثت معلما۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث ہوا کہ تاکہ اخلاق کے جو اعلیٰ زینے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگوں کو بتاؤں۔ اسی طرح انما بعثت معلما، میں کیا ہوں؟ معلم کے طور پر مبعوث ہوا ہوں، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو کتاب بتانے کے لیے، کتاب آسمانی لوگوں کو پہنچانے کے لیے، اور ان کے ذہنوں میں اور ان کے دماغ میں اور ان کے مغز میں اور ان کی جو فطرت ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے، تاکہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ اگر وہ دعائیں دیکھیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان معلمین کے سلسلے میں ہے، کہ جو پڑھانے والے ہیں، دین کا علم، انسانیت کا علم، ہر وہ علم کو جو انسان کو خدا تک لے جائے، ہر وہ علم جو انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے ہو، یہ سارے کے سارے جو خالق تک پہنچائے، جو مخلوق تک پہنچائے، یہ سارے کے سارے استاد ہیں، جن کے لیے فرماتے ہیں اللہم اغفر للمعلمین، پروردگار تو معلمین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ دعا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں پروردگار تو مومنین، جس طرح مومنین کے لیے دعا ہے اس طرح معلمین کے لیے، اللہم اغفر للمعلمین، پروردگار تو معلمین پہ، استادوں پہ، اساتذہ پر اپنی رحمت اور برکت نچھاور فرما۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہیں مغفرت عطا فرما، ان کی زندگی، فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اعمارہم، اور ان کی عمروں کو طولانی، انہیں طول زندگی عطا فرما، عمر طولانی اور بابرکت انہیں نصیب فرما۔ یہ پیغمبر اسلام کی دعا ہے استاد کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ وبارک لہم فی کسبہم، اور ان کے کسب و معاش میں پروردگار تو برکت عطا فرما۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پروردگار سارے معلمین، جتنے معلمین ہیں، پروردگار تو اپنی رحمت نازل فرما۔ دوسری دعا پروردگار تو ان کی زندگیوں کو کیا ہے؟ طول عمر انہیں عطا فرما۔ تیسرا کیا ہے کہ ان کی کسب و کار میں پروردگار تو برکت نصیب فرما۔ یعنی کیا ہے کہ ادھر سے فرماتے ہیں انما بعثت معلما، پھر معلمین کے لیے دعا بھی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تاکہ سب کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے یہ کائنات کے اوپر بھاری ہے، کہ جو ایک معلم کی فضیلت میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہی چیز ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو سارے علوم سکھائے۔
فرماتے ہیں کہ مجھے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 علم کا باب سکھایا، اور میں نے ہر ایک باب سے 1000 باب اس کو جو ہے میں نے آگے ایکسپلور کیا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، یہی ہے ساری چیزیں، سارے علوم اور فنون جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی بیشی کے، سینہ علی میں ودیت کر دیا۔ ودیت کرنے کے بعد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابا۔ دیکھیں ذرا شان اساتذہ کی اور معلمین کی۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ اور ایک حرف سکھا دیا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ان اساتذہ کی کوالٹیز کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں، ان کے شرائط کیا ہیں، ابھی انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ فیملی میں سے امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کو دیکھا کہ بچوں میں سے کسی کو جو استاد ہے جس کا نام عبد الرحمن، اور ایک مدینہ میں جو ہے استاد ہے سلمی، اس میں یہ ہے کہ جب بچے کو امام علیہ السلام کی فیملی سے پڑھایا گیا اور بچے نے آ کر امام کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی امام اتنا خوش ہوئے، فرمایا استاد کو بلاؤ۔ استاد کو جب بلایا گیا 1000 دینار 1000 حلہ عنایت فرمایا استاد کو۔ یعنی کیا ہے، اپریشیٹ کیا سید الشہداء نے، امام حسین علیہ السلام نے استاد کی جو قدر ہے، تقدیر ہے، استاد کی ویلیو بتانے کے لیے، استاد کا بھرم بتانے کے لیے، استاد کی آنر بتانے کے لیے، استاد کا حق بتانے کے لیے سید الشہداء نے 1000 جب سورہ فاتحہ اچھے طریقے سے بچے نے پڑھی تو بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد 1000 دینار اور 1000 حلہ جو ہے وہ جب دیا حاجر کے طور پر، تو بعض نے اعتراض کیا کہ اتنی زیادہ آپ نے وہ ایک استاد کو ایک سورہ فاتحہ سن کے آپ اتنے خوش ہوئے اور اس کے بعد آپ نے عنایت فرمائی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ اعتراض نہ کرو، فرمایا کہ وَأَيْنَ يَقَعُ هَذَا مِنْ عَطَائِهِ، یعنی تعلیم ہی، یہ ساری میری عطائیں اس کی تعلیم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ کیا بن سکتا ہے ان کا اجر کہ جو کچھ استاد نے سکھا دیا۔ استاد جو سکھا دیتا ہے، اسی وجہ سے عالم برزخ میں بھی وہ بچے، اسی وجہ سے روایت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام جا رہے ہیں اور قبرستان سے جب گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہاں سے جلدی چلو چونکہ اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس آتے ہیں سارے صحابی ساتھ ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور جب واپس لوٹے تو فرمایا نہیں، اس قبر پہ رک جاؤ، اس پہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہو رہی ہیں۔ صحابیوں نے پوچھا، اسٹوڈنٹ ہیں سارے، اسٹوڈنٹ ہیں سارے، شاگرد ہیں پیغمبر اسلام کے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں سے پہلے گزرے تھے تو آپ نے کہا جلدی چلو اس پہ عذاب ہو رہا ہے، ابھی آپ تشریف لائے اور کہتے ہیں یہاں رک جاؤ اس پہ رحمتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا اس نے جب اس کا انتقال ہوا نا تو اس نے ایک چھوٹا بچہ یتیم چھوڑا ہے، آج وہ یتیم بچہ استاد کے پاس گیا ہے اور اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، معصوم زبان سے اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے فرشتوں اس پہ عذاب روک دو، جس کا بچہ میری رحمانیت اور رحیمیت کی گواہی دے رہا ہے، میں نے اس بچے کو معاف کر دیا، میں نے اس استاد کو معاف کر دیا، میں نے اس کے والد کو معاف کر دیا۔ آپ نے دیکھا اجر کیا ہے تعلیم کا، علم کا، استاد کا۔ جب استاد کے بعد آج اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ کا یہ فرمایا کہ نہیں، جس کا بچہ میری
رحمت کا واسطہ اور اس کا توسل دے کہ وہ اپنی زبان، اس معصوم بچہ جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو نہیں، اس پہ عذاب نہ کرو۔ اس کی بیٹی نے آج بسم اللہ پڑھ دی، حاضر دیکھا آپ نے استاد کے پاس جانے کا۔ یہ چیز ہے کہ جب یہ کہا گیا، مولا نے کچھ اشعار پڑھے، جب یہ کہا نا کہ کہاں یہ عطائیں اور کہاں اس کا اجر، کیسے ہو سکتا ہے اس کا اجر پورا کیا جائے، اس کے بعد یہ کچھ ابیات ہیں، کچھ اشعار ہیں۔ مولا نے فرمائے اذا جادت الدنیا علیک فجد بہا، جب دنیا میں کچھ تمہارے پاس آئے تو تم کیا ہے، لوگوں کو بخش دو، لوگوں کو عطا کیا کرو، قبل اس کے کہ تم پہ وہ ٹائم آ جائے کہ تم تنگ دستی کی طرف بڑھ جاؤ۔ علی الناس ترن قبل ان تتفلت، لوگوں پہ تمہارا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے جب اللہ تمہیں عطا کرے، قبل اس کے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اس وجہ سے یہ چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو اویل کرو، 5 چیزوں کے فیس کرنے سے پہلے، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ یہی ہے کہ انسان کیا ہے، غناک قبل فقر، اپنی جو ثروت مندی ہے اس کو کیا اویل کرو قبل اس کے کہ تم پہ فقر چھا جائے۔ فقیر ہونے کے بعد انسان کے ہاں اب ملے تو میں دیکھیں یا اللہ میں دیکھ کس طرح زکوٰۃ دیتا ہوں، کس طرح خمس دیتا ہوں، کس طرح صدقات دیتا ہوں، کس طرح انفاق کرتا ہوں، کس طرح ایثار کرتا ہوں، کس طرح مواسات کرتا ہوں۔ فائدہ نہیں اس وقت، جب دیا تھا اس وقت آپ کو ٹائم کا اویل کرنا چاہیے۔ اذا جادت الدنیا علیک فجد بہا، جب دنیا میں اللہ تمہیں نواز دے تو تم میں جود و سخا آنی چاہیے، تم میں بخشش اور تم میں رواداری آنی چاہیے، تم میں وزاداری آنی چاہیے، تم اپنے عزیز و اقارب کو عطا کرو قبل اس کے کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ فلا جود یفنیہا اذا ہی اقبل، جب چیزیں ساری ختم ہو جائیں پھر کیا ہے، پھر انسان جود و سخا کے نعرے ہی بلند کر سکتا ہے۔ ولا البخل یبقیہا اذا ما تولى، جب دنیا منہ پھیر لے ختم ہو جاتا ہے پھر انسان کے پاس۔ لہٰذا یہ ٹائم ہے، اس کو اویل انسان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو منزلت بتائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے استاد کے سلسلے میں، کہ اس کی توقیر ہو، اس کی تعظیم ہو، اس کی آنر ہو، اس کی ریسپیکٹ کی جائے، ان میں سے یہ ہے کہ یہاں تک فرمایا گیا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ من دعا عبدا من ضلالت، کہ اگر کوئی شخص اسے بلائے، گمراہی سے نکالے، حق اور حقیقت کی طرف لے جائے، فَأَجَابَهُ، جب وہ بلائے، استاد تمہیں سکھا رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں انوائٹ کر رہا ہے، آ جاؤ نیکی کی طرف، آ جاؤ حق اور حقیقت کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ فَأَجَابَهُ، اور اس نے کیا کیا ہے، مثبت پازیٹیو مینر میں اس نے جواب دیا ہے، کَانَ لَهُ الْأَجْرُ كَعِتْقِ نَسَمَةٍ، اس کا اجر اتنا ہے کہ گویا ایک بندے کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کی ایک جملے کی قیمت جو ہے نا وہ نہیں انسان دے سکتا، ایک لفظ کی قیمت نہیں دے سکتا ہے، بقول بفرمان امیر المومنین۔ تو یہ ہے کہ یہ اجر بتایا گیا ہے کہ اسی وجہ سے ایک شخص، پھر بالخصوص یہاں پہ آج کل آپ دیکھیں کہ اہمیت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک طرف یہ ہے کہ ایک ایسا بادشاہ سید الشہداء کا ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی چیز بہتر ہے، کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جابر ہے، ڈکٹیٹر ہے، اور ایک بڑے کمزور آدمی کو قتل کرتا ہے۔ دوسری طرف کون ہے کہ وہ کہ جو ذہنوں کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، حالات کیا ہیں، کیا اس ٹائم نجات کس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک انسان کو اعتقادات کے لحاظ سے
آئیڈیالوجی کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے کیا کیا جا رہا ہے؟ تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آج آپ حالات کو دیکھتے ہیں، اس وقت جوانوں پہ کیا گزر رہی ہے، روڈ پہ چلتے ہیں، بس سٹاپ پہ ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے نا وہ جو دیواروں کے اوپر یا مختلف جو کارڈز ہیں، پلے کارڈز ہیں، بینرز ہیں، یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے؟ اس طرح بہت سارے ایسے جو فحشاء اور منکرات کے اڈے ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوں، خواہ وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہوں، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہوں، اس وجہ انسان کے اعتقادات کو ختم کرنے کے لیے، انسان کی آئیڈیالوجی کو تباہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے اس وقت ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ جو کارپیٹ بموں کے ذریعے مختلف عراق کی صورتحال میں ہو، افغانستان کی صورتحال میں ہو، اس سے زیادہ جو خطرناک ہے، عسکری حملوں سے زیادہ اس وقت آپ کے اوپر تہذیبی یلغار ہے۔ اس تہذیبی یلغار کو آپ متوجہ ہوں، یہ جو ثقافتی یلغار کی جا رہی ہے، یہ جو ایک قسم کے کلچرل جو ویلیوز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی ریلیجیس ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کے جو ہجوم کیے جا رہے ہیں، یلغار کیے جا رہے ہیں، مولانا نے اس طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک طرف یہ فرد ہے کہ جو بڑا کمزور ہے لیکن جابر اور عامر ڈکٹیٹر اسے قتل کر رہا ہے، دوسری طرف وہ ہے کہ ایک ایسی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ جس کے اعتقادات کو بگاڑا جائے، جس کے دین کو بگاڑا جائے، جس کے اسلام کو بگاڑا جائے، جس کی اخلاقیات کو بگاڑا جائے، جس سے بے دین کر دیا جائے۔ یہ کون سا قتل جو ہے زیادہ خطرناک ہے؟ کیا وہ کہ جو ایک ضعیف اور نحیف فرد کو ایک ظالم اور جابر نے قتل کیا ہے وہ زیادہ سنگین ہے، یا یہ ہے کہ کسی کے اعتقادات کو تباہ اور برباد کر دیا جائے، کسی کی تہذیب کو بلڈوز کر دیا جائے، کسی کے دین کو بلڈوز کر دیا جائے، کسی کو روحانی اعتبار کے ساتھ اسے تباہ اور برباد کیا جائے؟ کون سا زیادہ سخت ہے؟ پھر امام علیہ السلام یعنی وہ لوگ کہ جو فکری اعتبار کے ساتھ کمزور کر دیے جاتے ہیں، اس وقت ٹیکٹکس مختلف بدل چکی ہے دشمن کی۔ دشمن اس وقت جو اس کی ٹیکٹکس ہے اور طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ ذہنوں کو، انسان کو جو مائنڈ سیٹ اپ ہے، اس مائنڈ سیٹ اپ کو، اس کو کیا کیا جائے؟ اس مائنڈ سیٹ اپ کو بدلا جائے۔ اس میں دین کے بجائے بے دینی کو داخل کر دیا جائے اور بے دینی کو وہ دین سمجھنا شروع کر دے۔ اس وقت سب سے زیادہ آپ کو نہیں دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو اسلام کے اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے وہابیت کی، اور یہ جو اس طرح یلغار آ چکی ہے، اور یہ چاہتے یہی ہیں، حالانکہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے، وہ اسلام کو اس کے ساتھ جوڑ کر تاکہ اسلام کو جو نقوش ہیں، اسلام کے جو حقیقی خد و خال ہیں، اس سے لوگوں کو منحرف کر دیا جائے، انسانوں کو منحرف کر دیا جائے، حالانکہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ارتباط نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ جو جوڑا جاتا ہے، یہ لوگ جو ذہن ربائی کرتے ہیں، یہ لوگ جو فطرت ربائی کرتے ہیں، اس طرح کے تاکہ ذہنوں کو کنفیوز کر دیا جائے، کنونس نہیں، کنفیوز کر دیا جائے، اور اس اعتبار کے ساتھ کہ ذہنوں میں وہ تشویشناک جو صورتحال ہے، دین کو نکال کر بے دینی کو داخل کر دیا جائے۔ ایسی صورتحال کون سی خطرناک ہے؟ پھر خود امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو صورتحال فکری اعتبار کے ساتھ ہے، اس ضعیف اور نحیف کے ایک ظالم اور جابر جو قتل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ جو سخت بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک فرد ایسا کہ جو اسے دشمن یہ چاہتا ہے کہ بے دینی کی طرف اس کے اعتقادات کو خراب کرے، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس وجہ سے کہ جسم کے قتل سے زیادہ روح کا قتل
زیادہ سنگین ہوا کرتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اس کو زندہ کرنا کہ جو اعتقادات کے لحاظ سے فاسد ہو چکا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اسی طرح یہ ہے ایسے فرد کو زندہ کرنا کہ جو اس طرح دین کی طرف آ جائے اور پلٹ آئے، ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا ہے۔ آپ نے وہ کون زندہ کرتا ہے؟ استاد ہی ہوتا ہے کہ جو مائنڈ کو تبدیل کیا کرتا ہے، ذہن کے دھاروں کو بدلا کرتا ہے۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا ہے کہ جس طرح ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے واقعے کو بتایا آپ کو، یہاں یزید کے بیٹے کے استاد کو آپ کی خدمت میں بتایا، یہ استاد ہے کہ جو ذہنوں کے دھاروں کو بدل دیا کرتا ہے اور انسان کو صحیح ٹریک دیتا ہے، انسان کو صحیح لائن دیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو عزیز ترین شعبہ ہے، عزیز ترین جس کو کہا جائے، سب سے the most honorable جس کو کہتے ہیں، وہ جو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں انسان کی زندگی کا جو بہترین شعبہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ استاد بن جانا ہے، معلم ہونا ہے، معلم ہونا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ فرمایا کہ معلم اگر آپ کا آ جائے، اللہ نے آپ کو جتنی بڑی بھی پوسٹ دی ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ تم کیا کرو؟ کھڑے ہو جاؤ اس کی تعظیم کے لیے، کھڑے ہو جاؤ اس کی تعظیم کے لیے۔ دیکھیں، فرما دیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، قم عن مجلسک لابیک ومعلمک ولو کنت امیرا۔ اللہ نے تمہیں بڑی پوسٹ دے دی ہے، اللہ نے تمہیں بڑا سٹیٹس دے دیا ہے، تم دنیا کی گورنمنٹ میں سے کوئی گورنمنٹ تمہارے پاس آ گئی ہے، تم پرائم منسٹر بن گئے ہو، تم پریزیڈنٹ بن گئے ہو کسی گورنمنٹ کے، تم جو کچھ بھی بنتے رہو، لیکن یاد رکھنا جب تمہارا باپ آ جائے، جب تمہارا والد آ جائے، اپنے والد جب آ جائے تو کھڑے ہو جانا تعظیم کے لیے، جب تمہارا استاد آ جائے تو تم استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ قوم لمجلسک، قوم عن مجلسک، اپنی جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ، کس کے لیے؟ لابیک، اپنے باپ کے لیے، وہ معلم کا، اس لیے کہ تمہیں وجود دیا تمہارے باپ نے اور تمہیں علم دیا تمہارے استاد نے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تم جب یہ استاد آ جائے، جب تمہارا باپ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تمہارے جو حق کا ہے ایک معلم کا، حق کو سائے سے قبل علم فالتعظیم لہو، کہ تعظیم کرو، توقیر کرو اپنے استاد کی، اور ان کی باتوں کو اچھی طریقے سے سنو، مجلس درس کو اچھی طرح سے اٹینڈ کرو، باتوں کو سنو، ان کے سامنے اونچی بات نہ کرنا، کہ اگر مجلس میں جاؤ پیچھے نہ بیٹھنا، آگے استاد پہ خواہ کے زیادہ باتیں نہ کرنا استاد کے ساتھ، کہ جس طرح خود روایت میں بھی ہے، اور یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے، کان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول، کیا فرماتے تھے؟ ان من حق العالم ان لا تکثر علیہ السؤال، یعنی جو تمہیں علم دینے والا ہے، ایک عالم ہے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس سے خواہ کے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں کچھ دے گا نہیں، اس وجہ سے کہ استاد سے نکالنا کمال ہوتا ہے، استاد کو زیادہ سنانا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تکثر علیہ السؤال ولا تأخذ بثوبہ واذا دخلت علیہ، اور خواہ ان کے لباس یہ نہیں دیکھنا کہ کیا پہنا ہوئے، کیا ہے یہ، اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ وعندہ قوم
فسلم علیہم جمیعا، جب تم مجلس میں جاؤ تو کیا ہے، جب بھی تم داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اطراف میں، سب کو سلام کرو، لیکن اپنے استاد کے لیے خاص قسم کی وہاں پہ خاص قسم کا پروٹوکول رکھو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شاگرد آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے کہ اذا دخلت علیہ وعنده قوم فسلم علیہم جمیعا، ایک تو یہ ہے کہ سلام کرو سب کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وخصہ بتحیۃ دونہم، اور لیکن ایک خاص قسم کی پروٹوکول کے ساتھ اپنے استاد کو مخاطب ہو جاؤ، یہ بھی ایک خاص آنر رکھی ہے، خاص اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو استاد کا کس طرح دھیان رکھنا ہے، آپ کو استاد کا کس طرح توجہ دینا ہے، حضور مجلس میں کیسے آپ نے آنا ہے۔ وَأَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تَجْلِسْ، ان کی آنکھوں نگاہوں کے سامنے بیٹھنا ہے، پیچھے نہیں بیٹھنا استاد کے۔ وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ وَلَا تَغْمِزْ بِعَيْنِكَ، اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرنا استاد کے سامنے، یہ خود گستاخی اور جسارت ہوتی ہے۔ وَلَا تُشِرْ بِيَدِكَ، اور اپنی انگلیوں سے اشارے نہ کرنا استاد کو، اس وجہ سے یہ بھی اس جسارت میں شمار ہوا کرتا ہے۔ وَلَا تُقْصِرْ مِنَ الْقَوْلِ، خواہ مخواہ کی زیادہ باتیں وہاں پہ نہ بنانا استاد کے سامنے۔ تو یہ ساری کی ساری جو بتا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ نہ ہاتھوں کے ذریعے اشارے کرنا، نہ آنکھوں کو وہاں پہ استعمال کرنا، نہ ان زیادہ باتیں پرگوئی جو ہیں تمہارا کام وہاں پہ استاد کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ قال فلان وقال، اور خواہ مخواہ کی باتیں بنا، فلاں نے یہ کہہ دیا تو فلاں نے یہ کہہ دیا تو فلاں نے یہ کہہ دیا، تم استاد کے پاس آئے ہو یہاں پہ کوئی سیکھ کے جاؤ۔ خلافا لقولہ ولا تجر بطول صحبتہ، اور اس وجہ سے کہ جب ہاں جی فلاں جو مخالفین ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، ان سب باتوں کو وہاں پہ استاد کے سامنے نہیں۔ ولا تزجر بطول صحبتہ، اور زیادہ جو آپ طولانی بیٹھتے ہیں استاد کے پاس، اس سے خواہ مخواہ اپنے آپ کو دل تنگ نہ کریں، استاد کے بعد بیٹھنے سے انسان کو برکات ملا کرتی ہیں۔ فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء، اس وجہ سے کہ عالم کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے، اس کھجور جیسی جو پکی، جو اپنے اب آ چکی ہے فروٹ دینے کے، اس موسم میں انتظار کرو کہ کب کھجور کا دانہ گرتا ہے کہ جس سے تم استفادہ کر سکو۔ اس وجہ سے کہ یہ محبت کبھی کبھی استاد دیا کرتا ہے، استاد سے حاصل کرنا، استاد سے علم لینا، یہ کمال ہوا کرتا ہے کہ وہ کب آپ پہ اپنی شعائے رحمت جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ، عالم کی مثال کیا ہے، ایک کھجور کے درخت جیسی ہے، کھجور جیسی ہے، تَنْتَظِرُهَا حَتَّى يَسْقُطَ، انتظار کرو کہ کب وہ کھجور گرتی ہے اور تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ والعالم اعظم اجرا من الصائم، یاد رکھنو کہ عالم کا جو درجہ ہے وہ روزہ دار سے، قائم اللیل صائم النہار، الغازی فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ، سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے امیر المومنین نے کس طرح سفارشات کی ہیں، کس طرح تاکیدات کی ہیں، اور کس طرح بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہ کھجور کے درخت سے کھجور کو حاصل کرنا آسان کام نہیں ہوا کرتا ہے، زحمت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ استاد کے پاس آئیں، اس سے باتیں لیں، کب وہ اپنا نور آپ کے دل و دماغ میں ودیت کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو استاد کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر 3 شخص منافق نہیں تو ان کی ہر حال میں تم نے تعظیم کرنی ہے۔ یہ تکریم معلم کے سلسلے میں، ثلاثۃ لا یستخف بہم الا منافق بین نفاقہ ذو شیبۃ فی الاسلام،
3 شخص ایسے ہیں کہ جب تک ان کا واضح طور پہ اس کی ہیپوکریسی سامنے نہ آئے ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہنا۔ ان میں سے یہ ہے کہ جس نے اپنی داڑھی ایک سفید کر لی ہو اسلام کے متعلق، اس کا احترام کرتے رہنا، احترام کرنا اس کا۔ دوسرا وہ نیک اور پارسا معلم، ان کا ہمیشہ تمہیں احترام کرتے رہنا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ پیشوا جو عالم، جو ایک ایسا رہنما ہے، قائد ہے، جو عادل ہے، حاکم ہے، عادل ہے، اس کا بھی احترام کرتے رہنا۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ بتا دی گئی ہے کہ ہمیشہ تکریم کرنا، احترام کرنا، اور پھر اس میں یہاں تک ہے کہ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو بھی سفارش کی ہے، تاکید کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، زاحم العلماء فی مجالسہم، علماء کی مجالس میں تم ازدحام رکھو، ہجوم رکھو، زیادہ آنا جانا رکھو علماء کی خدمت میں۔ ولا جسوا علی الرکب فإن اللہ یحیی القلوب۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ جائیں استاد کی محفل میں، اور اگر وہاں کے اوپر کیا ہے کہ تمہیں مشکلات ظاہر ہے کہ استاد کے پاس جانے کے لیے، اس کی کلاس میں شامل ہونے کے لیے، اور جس طرح بھی اگر تمہیں مشکل بھی پیش آ جائے تو تم چاروں نہ چار جاؤ اور وہاں پہ زانو تلمس طے کرو اپنے استاد کے سامنے، اس وجہ سے کہ خداوند عالم نور و حکمت کی بارش عطا کرتا ہے استاد کے ذریعے۔ جس طرح پھر فرماتے ہیں، جس طرح ایک مردہ زمین ہوتی ہے وہ بارش سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس طرح انسان کا دل ہے کہ جو نور حکمت اور نور دانش سے وہ بھی سیراب ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ علماء کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ۔ اور ایک چیز، جب علماء کی طرف توجہ نہیں کرتے اور علماء کی، استاد کی، اساتذہ کی، معلمین کی، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قوم کو ذلیل کرتا ہے کہ جو اپنے اساتذہ، اپنے استاد اور اپنے معلمین کی قدر نہیں کرتی، اپنے علماء کی جو قدر نہیں کرتی، خدا ایسی قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ جائیں، پڑھیں، دعا جو ہے بڑی اہم دعا ہے۔ میں کیا سمجھتا ہوں کہ اس دعا کو لازمی طور پہ دعائے سحر کو پڑھیں۔ ابو حمزہ صومالی تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، اپنی زندگی میں ایک پروجیکٹ بنیں، اس دعا کو لازمی طور پہ پڑھیں اور اس کے پوائنٹ کو دیکھیں۔ ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے معرفت کا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز کے جو مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے انسان کے ذلیل ہونے کی، انسان کے رسوا ہونے کی؟ فرماتے ہیں سیدی میرے آقا، کیوں یہ ذلت و رسوائی کاہے کو ہے؟ یہ ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لعلک فقدتنی من مجالس العلماء، اس وجہ سے کہ میں علماء کی مجالس میں نہیں ہوں، اس وجہ سے تو نے ذلیل کر دیا، اس وجہ سے تو نے رسوا کر دیا ہے۔ غنیمت شمار کرے علماء کی مجالس کو، علماء کی محافل کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور استاد کے پاس جائے، معلم کے پاس جائے، وہ سکھائے، اس کو اپنے لیے غنیمت ہو۔ اور جو اس چیز کو استاد کے پاس آنا نہیں، معلمین کے پاس جانا نہیں، علماء سے دوری اختیار کرنا ہے، آپ کو علم کہاں سے آئے گا؟ آپ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کی فکری جو تعمیر و ترقی کہاں سے آئے گی؟ اسی وجہ سے ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اگر کسی قوم کو ذلیل کرتا ہے تو ذلیل یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بم برسایا جائے، اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی جائیں۔ ذلیل اس انداز سے بھی کرتا ہے کہ اسے علماء سے دور کر دیتا ہے،
اسے معلمین سے دور کر دیتا ہے، اسے اساتذہ سے دور کر دیتا ہے، استاد سے دور علم سے دور ہوا کرتا ہے، استاد سے دور حکمت سے دور ہوا کرتا ہے، استاد سے دور حقیقت میں یہ ہے کہ خدا و رسول سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب علم نہیں آئے گا تو خدا کی معرفت کیسے ہوگی؟ علم نہیں آئے گا تو امیر المومنین کو کیسے پہچانے گا؟ علم نہیں آئے گا پیغمبر اسلام کو کیسے پہچانے گا؟ علم کہاں سے آئے گا؟ استاد سے آپ کو ملے گا۔ اس وجہ سے مولا امام سجاد علیہ السلام نے یہ بات بتا دی کہ دیکھیے کہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ استاد کی محفل سے، علماء کی محفل سے دور ہو گیا ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں۔ استاد میں کچھ خصوصیات ہیں، ٹائم ہمارا اختتامی مراحل پہ ہے۔ ان استاد کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے یہ ہے، سب سے پہلی جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ ایک استاد کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرے، سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرے۔ ایسے نہیں کہ لوگوں کے ساتھ لالچ رکھے۔ آج کل مختلف قسم کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، ہاں جی فلاں جی پرائیویٹ ہے تو فلاں یہ ہے تو فلاں وہ ہے۔ دیکھیں رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کسی کو اچھی نیت کے ساتھ خالص ہو کر مخلص ہو کر پڑھائیں گے، اللہ آپ کی رزق روزی میں زیادہ مال ہونا کمال نہیں ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ مال دے، تھوڑا سا بھی ہو لیکن بابرکت ہو۔ بابرکت مال ہونا یہ بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ بعض کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن فضول ہے، بعض کے پاس تھوڑا ہوتا ہے بابرکت ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المعلم لا يعلم بلا اجر۔ معلم کو چاہیے کہ کیا کرے، وہ لوگوں سے توقعات جو ہے نا وہ نہ رکھے کہ ہاں جی مجھے پڑھاؤں گا تو اتنا دے دیں گے، پڑھاؤں گا تو اتنا دے دیں گے، پڑھاؤں تو اتنا دے دیں گے۔ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ إِذَا أُهْدِيَتْ۔ لوگ اگر اس کو ہدایت دیتے ہیں تو ہدیے کو وہ لے لے، ہدیہ دیتے ہیں ہدیے کے طور پر جو ہے وہ لے لے، لیکن لوگوں سے خواہ مخواہ کی توقع۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے استاد کا پورا دھیان کے ساتھ وہ خیال کریں، اس وجہ سے کہ جس طرح سید الشہداء حسین علیہ السلام نے طریقہ کار بتائی، یہ فقط تشویق کرنے کے لیے اور ترغیب کرنے کے لیے، استاد کے احترام کو بتانے کے لیے، اس ملت کو سمجھانے کے لیے یہ نہیں ہو۔ اس وجہ سے اگر ہمارے ہاں یہ جتنا گورنمنٹل سسٹم ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اساتذہ کو ان کے حق کے مطابق اگر انہیں ویجز ملیں، انہیں تنخواہیں ملیں، انہیں پھر یہ ٹیوشنز اور ادھر ادھر پڑھانے کے بجائے وہ پورے کا پورا فوکس اور کنسنٹریشن اپنے شاگردوں پہ رکھیں تو یہ ایک بہت بڑا کل سرمایہ ہماری قوم اور ملت کے سپرد ہو سکتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہا جاتا ہے اتنی ان کی لو ویجز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خود گورنمنٹ کے اوپر بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ استاد کی جو معاشی حالت ہے، اکنامیکل جو ایشوز ہیں، فیکٹرز ہیں، اس کو برابر انداز کے ساتھ نگاہ میں رکھے تاکہ استاد دوسری طرف نہ جائے کہ ہاں جی ادھر میں ٹیوشن پڑھا کے گزارا کر لوں تو ادھر میں ٹیوشن پڑھا کے گزارا کر لوں، اور جو وہاں پہ خود سرکاری محکمے ہیں وہاں پہ اسی طرح وہ سلسلہ رہے۔ تو یہ ہے کہ استاد کو بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توقع رکھیں اور توکل کریں اور لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کو روزی میں برکت ڈالے گا۔ اخلاص سے جو کرے گا انشاءاللہ اس میں زندگی میں برکت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شاگردوں کے درمیان عدالت کو جو ہے نا وہ قائم رکھے۔ مساوات تو نہیں ہو سکتی ہے، مساوات ویسے کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی مساوات، یہ تصور نہیں ہے مساوات۔ اس میں جیسے کہ عدالت اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے جسٹس کا دیا ہے کہ سارے جتنے اب شاگرد ہیں اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آئے۔ اگر وہ عدالت کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے خدا بھی اس پہ بھی نظر رحمت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر حدیثیں بہت ہیں لیکن میں چونکہ ٹائم نہیں ہے لازمی طور پہ آپ اس کو پڑھیں، تاریخ مدینہ دمشق اور ابن عساکر کی ہے اور وہ دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا صفحہ نمبر 28 ہے اور جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 18 ہے۔ اس میں دیکھیں آپ کو متعدد جو ہے نا روایات بھی مل جائیں گی، اور فرمایا کہ لا یواسی بینہم ولا یراقب اللہ فی الیتیم، یعنی جو اگر ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ عدل و عدالت سے پیش نہیں آتا ہے
تو پھر اللہ بھی اس پہ نظر رحمت نہیں کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تواضع کرے، ہمبلنس جو استاد کو چاہیے اپنے شاگردوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئے۔ وہاں پہ ڈنڈے کے ذریعے کوئی چیز سیکھا نہیں جاتی ہے، مار اور ڈرا کے ذریعے انسان کبھی بھی سکھا نہیں سکتا ہے کہ انسان کہے کہ ہاں جی اس کو ہم ماریں گے تو یہ سیکھے گا۔ مار بگاڑ بنتی ہے، مار سنوار کبھی جو ہے وہ نہیں بنا کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بتایا گیا کہ ہمیشہ تواضع کے ساتھ اگر کوئی استاد اپنے بچوں کو یا اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا باہر کیف اسلام میں دیا ہے، اور اسلام میں اس کے لیے کمپنسیشن ہے، اسلام میں اس کے لیے کتنے مسکال سونا دینا ہے۔ صورت پہ اگر کوئی مارتا ہے تو اس پہ 2 برابر اس کی جو دیت ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کی کسی اور جگہ پہ ریڈ ہو جائے اور وہاں پہ سرخ ہو جائے اس کی دیت جو ہے نا وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لیکن صورت پہ مارنے سے، انسان چہرے پہ مارنے سے ہمیشہ اسلام نے اس کو کہا کہ اس کی ڈبل جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، دیت ہے، اور وہاں پہ جرمانہ ہے، بہت زیادہ پینلٹی ہے۔ اس سے انسان استاد کو اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ رحم کرنے سے، رحم دلی سے زیادہ سیکھتا ہے ڈرا کے۔ چونکہ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کا وہ ٹرینڈ جس کو کہا جائے، کھانا کھلانا ہے تو ڈرا کے کھلانا ہے، سلانا ہے تو ڈرا کے سلانا ہے، اور چلانا ہے تو ڈرا کے چلانا، تو وہ کیسے کیا ہو جائے گا اس قوم کے لیے؟ آپ انہیں بال و پر دیں، پرواز فکری دیں، انہیں انکریج کریں، انہیں پراپر آنر دیں، پراپر تکریم کریں، پراپر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کی جو ذہنیت ہے وہ بڑھتی ہے، شجاعت اس میں آتی ہے، ہمت اس میں زیادہ ہوتی ہے، انکریجمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، وہ آگے بڑھا کرتا ہے۔ ڈرا دھمکا کے کوئی سیکھتا نہیں ہے، مار دھاڑ سے کوئی کبھی سیکھتا نہیں ہے، نہ ہی قوم ترقی جو ہے نہ کر سکتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے یعنی تواضع کے ذریعے، ہمبلنس کے ذریعے۔ دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کہ من تواضع للمتعلمین وذل للعلماء ساد علمہ، کہ جو اپنے متعلمین کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ہمبلنس، تواضع اختیار کرتا ہے، علماء کے لیے کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو یعنی کوچک شمار کرتا ہے، اپنے آپ کو کم شمار کرتا ہے، اور اپنے آپ کو خفیف شمار کرتا ہے علماء کے سامنے، ساد علم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے علم میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ جو اکڑ کے رہتا ہے، جی ایسے پڑھے ہوئے اس سے زیادہ، اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہوتا ہے۔ انسان ملتا اسی کو ہے کہ جو سب سے پہلے یہ کہے کہ ہاں مجھے سیکھنا ہے، جو کہ میں سیکھا ہوا ہوں تو اسے کیا ملنا ہے پھر۔ اس وجہ سے کہ علماء کے سامنے انسان اظہار تذلل کرے، اپنے شاگردوں کے سامنے کیا کرے، انہیں ویلکمنگ انسان کی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ان کا ہمبلنس کے ساتھ انہیں پیش آنا چاہیے، تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے معلمین کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر جو چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان وہی کچھ کہے کہ جس پر عمل کرتا ہے، خواہ مخواہ یہ نہیں ہو بتاتا کچھ رہے اور کرتا کچھ رہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آئے گا، اور وہ لوگ جنہیں بتانے کی وجہ سے انہوں نے عمل کیا تو وہ جنت میں پہنچ گئے، اور یہ بتا کے عمل نہیں کیا تو یہ دوسری طرف جنت کے مقابلے میں جہنم پہنچ گیا۔ تو وہی لوگ جب پوچھیں گے کہ استاد جی میں تو آپ کی باتوں پہ عمل کر کے جنت آ گیا ہوں، تو آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو کہے گا کہ ہاں میں باتیں بتاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے خداوند عالم سے دعا کریں کہ ہمیں علم دے، عمل کے ساتھ ہم میں اخلاص پیدا کرے، ہم میں عدل و عدالت پیدا کرے، اور پروردگار ہمیں توفیق دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔